روحانی اور جسمانی کا تذکرہ بھی ہو رہا تھا۔ اہل سنت برادران کے نزدیک بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اس کی دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ معراج پیغمبر جو تھا وہ جسمانی نہیں تھا، روحانی تھا، یعنی خواب کی بات تھی کہ پیغمبر میں یہ سارا کچھ خواب میں دیکھا۔ اور پھر اس کی دلیل پیش کرتے ہیں کہ جب پیغمبر کو وہ معراج کی شب کا ذکر کرتے ہیں تو دلیل یہ ہے کہ اس رات پیغمبر اکرم حضرت عائشہ کے ران پہ سر رکھ کر سوئے ہوئے تھے، اس کی دلیل یہ پیش کرتے ہیں۔ اور اس میں اتنا زیادہ اختلاف ہے، جب معراج پیغمبر ہوا تو اس وقت جناب عائشہ حضرت پاک رسول کی کنیزی میں آئے ہی نہیں تھے، یعنی نکاح بھی نہیں ہوا تھا۔ یہ واقعہ معراج پہلے ہوا۔ قرآن میں اس واقعہ کی 2 جگہ تفصیل موجود ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ ایک سورہ اسراء میں جس کا آغاز ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من اللیل ان المسجد الاقصی مسجد الحرام مسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ، یعنی ایک سفر۔ یہ بعض روایات میں اس کے بارے میں ہے کہ پیغمبر کے 2 سفر تھے یا 2 مرحلے تھے، ایک ختم ہوا مسجد اقصی پہ اور دوسرا سدرۃ المنتہا پہ، اور دوسرا واقعہ دوسری مرتبہ قرآن میں ذکر سورہ والنجم میں ہے، جس کا ذکر سدرۃ المنتہا، کعبہ کا حسین، یہ سورہ نجم میں ہے۔ 2 طرح کے واقعات ہیں، یعنی کہ مفسرین نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ پیغمبر کے سفر کے 2 مرحلے تھے، ایک مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور ایک سدرۃ المنتہا اور کعبہ کا حسین تک۔ تو باقی رہا جبریل اور پیغمبر کا مسئلہ اور سورہ اقراء کا مسئلہ کہ جبریل آئے، اس نے کہا کہ پڑھ، تو پاک رسول نے کہا کہ میں تو پڑھنا نہیں جانتا، تو اس نے پیغمبر کو بھیچا، اپنے سینے سے لگایا۔ یہ بات بڑی مضحکہ خیز ہے اور بڑی عجیب ہے۔ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ پیغمبر نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد ان پڑھ تھے، تو جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی تو پیغمبر نے کہا تھا یا علی یہ کاٹ دو۔ علی علیہ السلام نے نہیں کاٹا تھا رسول اللہ، تو پاک پیغمبر نے کوئی چیز کاٹی تھی اور کچھ لکھا تھا، کچھ کاٹا تھا، اس پہ لائن لگائی تھی۔ اگر وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے تو کس کو کاٹا تھا اور کیا لکھا تھا؟ یعنی اس کے بارے میں یہ تو ادنا سی ایک دلیل ہے نا۔ اس میں میں تھوڑا گستاخی بات، بسم اللہ، اگر ان پڑھ ہوتے تو قلم دعا کیوں مانگتے آخر پہ؟ یہ تو آخر کی بات ہے نا جی، یہ تو ادنا سی مثالیں ہیں، یعنی ادنا سی مثالیں ہیں۔ یہ جو صلح حدیبیہ کا واقعہ، چلو قلم دوات کے واقعے کو لوگ پتہ نہیں کس رنگ میں پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں تھا یا نہیں، ہوا یا نہیں۔ بہرحال جب صلح حدیبیہ کا مشہور واقعہ ہے، ہر جگہ پہ بیان کیا جاتا ہے، اہل تشیع سے زیادہ اہل سنت بیان کرتے ہیں، اس میں کسی کے زور و بازو اور کسی کو وہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بہرحال پاک رسول نے خود کوئی چیز کاٹی تھی اور وہاں پہ لکھا تھا، ایک جملہ کاٹ کر ایک جملہ اپنی طرف سے لکھا تھا، جو وہ چاہتے تھے، یہودی جو چاہتے تھے وہ لکھا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، یہ جملہ کاٹ دیں۔ پاک رسول نے وہ کاٹ کے اور ان کی مرضی کے مطابق جملہ لکھا تھا۔ اگر پیغمبر پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تو انہوں نے کیا کاٹا تھا اور کیا لکھا تھا؟ تو باقی رہا جبریل کا معاملہ کہ جبریل پیغمبر کو بھیجے، یہ عقل تسلیم نہیں کرتی۔ جبریل کی تو حیثیت ہی کیا ہے، وہ تو سدرۃ المنتہا پہ رک جاتا ہے اور پیغمبر نالین لے کر اوپر چلے جاتے ہیں۔ یعنی عظمت پیغمبر کو جبریل سے بھی گھٹایا جائے۔ جبریل تو میرے مولا علی کا ایک ادنا سا نوکر ہے، وہ خود کہتا ہے، جبریل کہتا ہے کہ میں علی کا شاگرد ہوں، میں علی کا شاگرد ہوں۔ بہرحال یہ ایک لمبا واقعہ ہے، انشاءاللہ کسی وقت گوشت گزار کریں گے۔ صلوات پڑھیے۔ اور ملت جعفریہ کو الحمدللہ کئی اعزاز حاصل ہیں پیغمبر کے حوالے سے، جیسے شاہ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ جب رشدی نے، ایک تو واقعہ وہ ہوا، رشدی کا جب واقعہ ہوا، آپ کے علم میں ہے کہ ایران و عراق جنگ تازہ بند ہوئی تھی اس وقت،
اور یورپ اور دیگر ممالک کے ساتھ ایران ملت اسلامیہ ایران کے تعلقات اور بڑے امام کو لوگوں نے کہا تھا کہ یورپین اور دوسرے تیسرے لوگوں نے کہ آپ ایسا نہ کریں، لیکن امام خمینی نے فتویٰ دیا۔ جب ان سے وجہ پوچھی گئی، اس کی تفصیل یہ ہے کہ امام نے کہا تھا کہ اگر میں فرزند علی و بطول ہوتے ہوئے یہ فتویٰ نہ دیتا تو یہ ائمہ طاہرین اور میری شان کے خلاف تھا۔ چونکہ انہوں نے پھر تفصیل اس کی بیان کی ہے کہ جیسے جنگ خندق میں کفر کی کل طاقتیں، جنگ خندق اس لیے مشہور ہے کہ خندق کھودی گئی تھی، ویسے اس کو جنگ احزاب کہتے ہیں۔ احزاب حزب کی جمع ہے، حزب لشکر یا فوج کو کہتے ہیں۔ جنگ احزاب یعنی کفر کی کل طاقتیں جمع تھی، کفر کی کل فوج اور کل جماعتیں جمع تھی۔ چونکہ بدر و حنین میں یہ ساری شکستیں، احد میں اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے یہ جنگ احزاب ہوئی تھی کہ ابو سفیان اپنی ان ساری شکستوں کے بعد عرب کے تمام قبائل کے پاس گیا تھا، سب کی منتیں کی تھی اور بڑے بڑے پہلوان اور بڑے بڑے نامور لے کے آیا تھا۔ یعنی کفر کی کل طاقتیں، کفر کی کل حزب یعنی احزاب ساری جمع تھیں، اس لیے اسے جنگ احزاب کہتے ہیں۔ خندق تو وہاں خندق کھودی گئی تھی حفاظت کے لیے، اس لیے وہ مشہور ہے جنگ خندق۔ تو سرکار امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ وہ بھی اسلام پہ کفر کی کل طاقتیں حملہ کر رہی تھیں اور یہ بھی اسلام کو چیک کیا گیا تھا۔ کل کفر کی کل طاقتوں نے کہ آیا مسلمانوں میں کچھ غیرت ہے، مسلمانوں کی غیرت و حمیت کو للکارا گیا تھا رشدی ملعون کے ذریعے۔ وہ دراصل رشدی ملعون نہیں تھا، وہ ابو سفیان تھا جسے کفر کی طاقتیں پشت کر رہی تھی۔ وہ سیم امام نے کہا اور وہی واقعہ، چونکہ میں فرزند علی ہوں اور وہی وار میں نے خندق کی طرح کفر پہ کیا، کیونکہ اس وقت نام نہاد خادم الحرمین شریفین، ہم تو خائن الحرمین شریفین کہتے ہیں کہ جو کعبے کی کمائی سے پیتے ہیں شراب، وہ خادم الحرمین شریفین نہیں ہوتے، وہ خائن الحرمین شریفین موجود تھے اور پورا عالم اسلام موجود تھا۔ اور امام کا خطبہ ہم آج بھی اس خطبے کی تجدید کرتے ہیں، آج بھی وہ فتویٰ امام کا قائم و دائم ہے اور رشدی کی زندگی اجیرن بنا دی گئی۔ ہمارا عقیدہ، ملت جعفریہ کا عقیدہ پیغمبر کے بارے میں بڑا واضح ہے اور بڑی وضاحت کے ساتھ ہے۔ تو صلوات بھیجیے۔ اور پیغمبر کی آمد پہ کئی انہونے واقعات ہوئے ہیں۔ ایران کا وہ جو ہزاروں سال سے زرتشت کا آتش کدہ جو جلتا تھا، جس میں آگ بجھتی نہیں تھی، حضور کی آمد ہوئی تو وہ اچانک بجھ گیا۔ اور نوشیروان عادل جو ایران کا بادشاہ تھا، اس کا وہ کیا کو مینار کا کیا کنگرا تھا وہ بھی ٹوٹا۔ اور یعنی عجیب و غریب واقعات ہوئے پیغمبر کی آمد پر۔ اور میں پیغمبر کی آمد پہ کچھ لوگوں کو جو اعتراض بھی ہے کہ یہ جشن مناتے ہیں اور کچھ لوگوں کے ایمان پہ بھی شک کیا جاتا ہے۔